السلام علیکم۔ آج بالآخر اسد عمر نے بھی پی ٹی آئی کو خیر آباد کہہ دیا اور سیاست چھوڑنے کا اعلان کر دیا، لیکن اسد عمر جب جیل سے رہا ہوئے تو پریس کانفرنس کر ڈالی کہ میں پی ٹی آئی کے سارے عہدے چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ بات تقریباً 9 مئی کی بعد ایک مہینے بعد اس کی آئی، لیکن اسد عمر کی جانے سے پی ٹی آئی پر کتنا اثر پڑے گا؟ کوئی اثر پڑنے والا نہیں، لیکن ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے خلاف چلائے جانے والی منفی پروپیگنڈا مہم کی شدید مذمت کرتی ہے۔ تحریک انصاف پاکستان کی واحد سیاسی جماعت ہے جو آئین و قانون کی پاسداری پر مکمل یقین رکھتی ہے۔ تحریک انصاف نے 27 سالہ سیاسی تاریخ میں اپنے قائد کی تعلیمات کی روشنی میں ہمیشہ آئین و قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے جدوجہد کی ہے۔ پی ٹی آئی ملک کی وہ جماعت ہے جس کی بنیاد قانون کی حکمرانی اور انصاف کی نظریے پر قائم کی گئی ہے۔ اس کی برعکس ملک کی دیگر سیاسی جماعتیں کسی بھی نظریے یا قانون کی دائرے میں رہتے ہوئے سیاسی جدوجہد کی تصور سے مکمل نابلد ہے۔ تحریک انصاف قائدین و کارکنان خصوصاً خواتین کے خلاف جاری بدترین ریاستی جبر و پستاتیت کے باوجود چیئرمین عمران خان کی ہدایت کے مطابق ہمیشہ آئین و قانون کو مقدم رکھا گیا ہے۔ ملک کی مقبول ترین اور وفاق کی علامت جماعت کے خلاف ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت منفی پروپیگنڈا مہم چلائی جا رہی ہے جو یکسر بے بنیاد اور قابل مذمت ہے۔ ریاستی سرپرستی میں چلائی جانے والی کوئی بھی مہم تحریک انصاف کی عوام میں دن بدن بڑھتی مقبولیت کو کسی طور پر کم نہیں کر سکتی۔ پاکستان تحریک انصاف اپنے راستے میں آنے والی تمام تر مشکلات اور مصائب کے باوجود قانون کی دائرے میں رہتے ہوئے پرامن احتجاج جاری رکھے گی۔ یہ بیان آج پی ٹی آئی کی ترجمان کی طرف سے آیا جب اسد عمر نے پارٹی چھوڑ دیا، تو آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ریاستی جبر اتنا شدت اختیار کر گیا ہے کہ پی ٹی آئی کے قائدین کو ملک کی دشمن سمجھ بیٹھے ہیں، اور یہ سب سے بڑی نادانی ہے۔ عوام کو کیڑے مکوڑے سمجھ رکھے ہیں۔ عوام کو یہ حق نہیں دیا جا رہا جیسا کہ 70 کی الیکشن میں نہیں دیا جا رہا تھا، اور ملک کا کیا بنا ویسے ہی حالات آج کے بنائے ہوئے ہیں جو پچھلے 20 مہینے سے ریاستی زور زبردستی اور طاقت کے ذریعے 25 کروڑ عوام کی نمائندوں کو دبایا جا رہا ہے، پارٹی چھڑوائی جا رہی ہے، زور زبردستی کرتی جا رہی ہے، اور ان نمائندوں کو پہلے اغوا کیا جاتا ہے، پھر زبردستی کی بیان لیے جاتے ہیں، اور پھر میڈیا یا کسی ٹاک شو میں یا کسی پروگرام میں بٹھائے جاتے ہیں اور ان سے زبردستی کی بیانات دلوائے جاتے ہیں۔ 9 مئی کی واقعات کے بعد یہ سلسلہ زور پکڑ گئی ہے، لیکن پھر بھی اتنے طاقت کے باوجود ایک پارٹی کی لوگ نہیں ٹوٹ رہے، لوگ غائب ہو گئے ہیں۔ اپنی ریاست، وہی ریاست جو اپنے لوگوں کو بچانے کے چکر میں ہوتے ہیں، جو اپنے لوگوں کو پالنے کے چکر میں ہوتے ہیں، لیکن افسوس کہ یہ ریاست لوگوں کو بچانے کی بجائے اس کو اپنے گھروں سے دور غائب کر دیا جاتا ہے، اور پھر پریس کانفرنس کے ذریعے بازیاب کروائے جاتے ہیں۔ جب وہ 9 مئی کی مذمت کرتے ہیں، پارٹی چھوڑتے ہیں، عہدہ چھوڑتے ہیں، تو وہ صاف ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ پی ٹی آئی میں رہتا ہے تو اس کے لیے یہ سب کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ تو لہٰذا جیسا کہ 70 میں ہوا کہ ساری قوم کا فیصلہ کچھ لوگ اندر کمروں میں کرتے ہیں، وہی آج پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہی ہے۔ آپ
کہیں بھی کسی بھی چینل کا، کسی بھی سوشل میڈیا کی پلیٹ فارم پر آپ کوئی بھی سروے اٹھا لو تو یہی پی ٹی آئی عوام میں اتنی مقبول ہے کہ کسی دوسری پارٹی کو دیکھتا بھی نہیں۔ لیکن اس کے باوجود اس طرح کی حرکات، اس طرح کی محرکات اور اس طرح کی زور زبردستی کیا پی ٹی آئی کو توڑ پائے گی، جو کہ پچھلے 20 مہینوں میں نہیں کر پائی۔ پچھلے دور میں 2 منٹ میں پارٹی کو ختم کر دیا جاتا تھا، ہفتے میں کنگز پارٹی بنائی جاتی تھی، سارے بندے ادھر بیچ کر وہی پارٹیز کو عوام قبول کرتی تھی۔ لیکن آج ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہ دور آج کی نوجوانوں کا ہے اور پاکستانی نوجوان اس بات کو کبھی نہیں مان رہی کہ ہم پر کوئی آ کر زور زبردستی مسلط کیا جائے۔ پاکستان کی عوام کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ ہمیں یہ حق دیا جائے کہ ہم جس کو بھی منتخب کرے وہ ہم پر حکمرانی کی حقدار ہے۔